صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں
فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں کروں مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارنا نہیں صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ تکبیر 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 الحمدللہ آج بچوں میں بھی کافی شوق اور پڑھنے کی لگن بہت زیادہ ہے وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کو مختصر کریں لیکن کسی کو نہ چھوڑیں تمام بچوں سے اور بڑوں سے میری گزارش ہے ادباً گزارش ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اس لیے کہ یہ جو مقام جہاں پر ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ذرا خیال کریں کہ یہاں سے اپنے گھر کو بھی واپس جانا ہے یہ گھر نہیں ہے تو میری گزارش ہے کہ 2-3 اشعار سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ سب کی حاضری لگنی ہے بڑے بھی بہت پڑھنے والے ہیں چھوٹے بھی بہت پڑھنے والے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اب میں احمد کہاں ہے احمد بابا آ جاؤ احمد حسینی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دل درد سے بسم کی طرح لوٹ رہا ہوں دل درد سے بسم کی طرح لوٹ رہا ہوں سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہوں سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہوں گر وقت
سر تیری شوقت پہ جھکا ہوں کر وقت اجل سر تیری شوقت پہ جھکا ہو جتنی ہو قضائے کہیں سجدے میں ادا ہو جتنی ہو قضائے کہیں سجدے میں ادا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھی کہ دے اور خود کاہے منگتا کبلا ہو خود بھی کہ دے اور خود کہے منگتا کہ بلا ہو منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکرا نہ ملا ہو جس کو میرے سرکار سے ٹکرا نہ ملا ہو سینے تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو تکبیر 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 الحمدللہ نعرہ غوث نعرہ علی الحمدللہ آج ہمارے درمیان پیر سلطان ریاض الحسین صاحب موجود ہیں الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اتنی اچھی محفل جو ہم نے ابھی ابھی پڑھی قصیدہ برد شریف اور اس میں اتنے اچھے نیک حضرات کی موجودگی ہو الحمدللہ یہ میں گزارش کروں گا کہ آپ سب حضرات آپ سے ضرور ملاقات کریں اس نعت کی محفل کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کے بعد حضور غوث پاک کا جو مزار مبارک کا جو پردہ ہے چادر مبارک ہے اس کی زیارت بھی ہوگی اور یقیناً تناول تام بھی ہوگا لنگر ہوگا تو آپ سب حضرات اطمینان سے بیٹھیے یہ اپنی رات ہے اچھا اب عبد الرحمن چھوٹا سا بچہ ہے چند اشعار یہ بھی پڑھ لے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلی فلک کی چادر تنی ہے نیلی فلک کی چادر تنی ہے تو اگر نہ ہوتا
اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہے سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے باقی اور اکش نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ تو نے جہان کی محفل سجائی تیری قیون میں شمع جلائی کانی قیون میں شمع جلائی کھندے پہ تیرے کملی ہے کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تکبیر. جب بچے پڑھتے ہیں تو بیچ میں شعر کے اختتام پہ سب مل کے سبحان اللہ کہیں. بچوں کی ہمت افزائی ہوتی ہے, وہ درخواست ان سے نکلتا ہے اور اچھے سے اچھا پڑھنے کی وہ کوشش کر سکتے ہیں. حسن علی تشریف لائیے بیٹے. بہت ہی ٹائم از ویری لمیٹڈ. جسٹ یور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجازت اجازت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کوسین ٹھہرے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کوسین ٹھہرے. بشر کی سحر عرش میں نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو ایسی کو کاملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے. جو ایسی کو کاملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے. اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ان کے بڑے بھائی ہیں مرتضیٰ علی, یہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت ترقی کریں گے. یہ بچے نعت شریف
अल्लाह इनको अशार के माने भी समझ में, उसका मतलब भी समझ में आ जाए, तो इनके पढ़ने में और भी 4 चांद लग जाएंगे। चलो इजाज़त डॉक्टर साहब, इजाज़त। इंग्लिश में बोलना ज़रूरी नहीं है, उर्दू में बोलो तब तक जब तक कि समझ ना आए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शाम गरीबा को दूं शराब, सुबह वतन पे शाम गरीबा को दूं शराब, बेकस नवाज के वाला कहूँ तुझे, बेकस नवाज के वाला कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशे, ए जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे, जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने आँखों का सामा करूँ शहा, मुजरिम हूँ अपने आँखों का सामा करूँ शहा, यानी शफ़ी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे, यानी शफ़ी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त की कमी है, वरना बच्चों को बड़ों को बहुत ज़्यादा सुनते, क्योंकि मसूद अली खान साहब को सुबह जल्दी जाना होता है। इनकी नात के साथ ही, एक मुख्तसर नात के साथ ही इंशाअल्लाह तनावले ताम होगा। उसके बाद हमारे जिगर गोश है सुल्तान अल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू सुल्तान रियाजुल हसन साहब 15 मिनट के लिए हुज़ूर गौस पाक की तकरीर फरमाएंगे आपके हयात मुबारक पर। तो मेरी गुजारिश है कि खाने के बाद सब हज़रात तशरीफ़ रखें। और भी नाते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं और ग़िलाफ़ मुबारक तक की भी ज़ियारत है, तो इस सब से मुशर्रफ़ होके जाइए घर को इंशाअल्लाह। तो आ जाइए, आप पढ़ लेके, अगर आप बाद में पढ़ते तो ठीक है। यहाँ
بھی ساری تجربہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خانقاہی نظام میں پیدا ہوا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان سے میں ان کے دلاروں کا اتارا مانگوں. ان سے میں ان کے دلاروں کا اتارا مانگوں. آج سرکار سے حسنین کا صدقہ مانگوں. آج سرکار سے حسنین کا صدقہ مانگوں. میں تہی دست ہوں دامن میں میرے کچھ بھی نہیں. میں تہی دست ہوں دامن میں میرے کچھ بھی نہیں. شرم آتی ہے کہ سرکار سے کیا کیا مانگوں. شرم آتی ہے کہ سرکار سے کیا کیا مانگوں. میری دیوانگی ہے شوق کو تم کیا جانو. میری دیوانگی ہے شوق کو تم کیا جانو. میں تو جنت میں بھی صحرائے مدینہ مانگوں. میں تو جنت میں بھی صحرائے مدینہ مانگوں. چاہوں گر کچھ تو نہ چاہوں تیری چاہت کے سوا. چاہوں گر کچھ تو نہ چاہوں تیری چاہت کے سوا. مانگنا ہو تو تیری زلف کا سودا مانگوں. مانگنا ہو تو تیری زلف کا سودا مانگوں. آج سرکار سے حسنین کا صدقہ مانگوں. سبحان اللہ. تکبیر تکبیر. انشاءاللہ تعالی کھانے کا انتظام شروع ہو چکا ہے. تب تک آپ لوگ غلاف مبارک کی زیارت کر لیں, اس کے سائے میں آ جائیں انشاءاللہ. صاحب خانہ جو ہدایت دے رہے ہیں اسی پہ عمل کر رہا ہوں. کلاس میں جب ٹیچر آتے تھے تو اسٹینڈ اپ بول کے سب کو کھڑا کر دیتے تھے. یہ تو ٹیچروں کے ٹیچر, ان کا غلاف مبارک ہے. جتنا بھی ادب کر سکتے کیجئے, کم ہے. السلام علیکم. غلاف مبارک کی زیارت کرائی جا رہی ہے تو مجھے حکم ہوا ہے کہ منخبت اس کے ساتھ ساتھ پڑھا. رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو, جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے. رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو,
کو خدا را ہٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، غوث اعظم ہو غوث الورا ہو، غوث اعظم ہو غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی علی ہو، غوث اعظم ہو غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی علی ہو، کیا بیاں آپ کا مرتبہ ہو، کیا بیاں آپ کا مرتبہ ہو، غوث اعظم ہو غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی علی ہو، کیا بیاں آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے۔ حضور غوث الورا کے فیض یافتہ بر صغیر پاک و ہند میں حضور پیران پیر دستگیر شیخ سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کا فیضان کے تقسیم کنندہ جب میرے غوث کے آستانے سے فیض چلتا ہے تو سیدھا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور وہاں سے بر صغیر پاک و ہند میں تقسیم ہوتا ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں، سن فریاد پیران دیا پیرا، میری عرض سنی کن دھر کے، بیڑا اڑیا میرا بچ کپران دے، جتھے مچنا بہندے ڈر کے، بوڑی میران مینو بنی انے بھیڑاں لئی چھٹ شوبازاں دا کر کے،
پیر جناں دے میراں جی حضرت باہو اوتے کدیاں لگ سن تر کے ہو بغداد شہر دی کی نشانی اچیاں لمبیاں چیراں ہو تن من میرا پرزے پرزے جیوں درزی دیاں لیراں ہو انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے میں رلساں سنگ فقیراں ہو بغداد شہر دے منگ ٹکڑے کھاساں تے کرساں میراں ہو نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تشریف رکھیں اگر اسی کو تھوڑا سا 10 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو ختم کروں تشریف رکھیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحب سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم چند منٹ پہلے اس محفل سے پہلے ایک محفل میں اپنی حاضری لگوا کے آ رہا ہوں تو ہمارے ایک ساتھ بھائی جن کو وہ واقعہ بڑا پسند آیا میرے غوث الورا کا واقعہ تو وہ کہنے لگے کہ یہ واقعہ پہلے میں نے نہیں کبھی سنا تو میں نے کہا چلو تو میں چاہتا ہوں کہ وہی میرے غوث کا وہ واقعہ میں یہاں بھی بیان کر دوں پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ بغداد میں مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں بغداد شہر میں چرچا ہوا کہ وقت کا بہت بڑے کوئی غوث وہ بغداد میں تشریف لائے ہیں وقت کے غوث بغداد شریف میں تشریف لائے ہیں لوگ جوک در جوک وہاں جا رہے تھے ان کی زیارت کے لیے ان کی ملاقات کے لیے اب جامعہ میں بھی اطلاع پھیل گئی کہ وقت کے کوئی بہت بڑے غوث تشریف لائے ہیں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں بھی جاؤں جا کر ارادہ یہ کیا کہ میں ان غوث کی جا کر زیارت کروں گا کیا کروں گا وقت کے غوث ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں میں ان کی زیارت کروں گا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھنے والے ایک اور دوست جن کا نام ہے عبداللہ تمیمی عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی جاتا ہوں لیکن میری ایک چاہت ہے میں اپنی چاہت
کے لیے دعا کے لیے درخواست کروں گا. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کی بات سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، سنتے تو ہماری بھی ہیں، لیکن ان کے ذریعے میں اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کروں گا. ٹھیک ہے جی. ایک اور جو اسی مدرسہ میں پڑھنے والے جن کا نام تھا ابن سقا، ایک ابن سقا نامی شخص جن کو صوفیاء سے کوئی محبت یا چاہت یا لگن نہیں تھی، بس ذہن تھا اس کا ایک اپنا. تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ سوال تیار کیے ہیں اور میں سوال ان جو غوث آئے ہوئے ہیں ان سے میں کروں گا، تو میں دیکھوں گا کہ میرے سوالوں سے وہ کس طرح چکراتے ہیں اور میرے سوالوں کے نعوذ باللہ اور کس طرح کیا جواب دیتے ہیں. اب تینوں یہ مختلف ذہن کے، مختلف خیالات کے، مختلف اپنے اپنے دل کے اندر، اپنے ذہنوں، وہم و گمان اور ذہن کے اندر اپنے خیالات لے کر چل پڑے. جب وہاں پہنچے تو وہ وقت کے غوث انہوں نے جب ان تینوں کو دیکھا تو وہاں سے وہ اٹھے، محفل سے نکل گئے. یہ تینوں حضرات بیٹھ گئے ان کی انتظار میں. جب وہ کچھ ٹائم بعد تشریف لائے تو آتے ہی چہرے پہ دیکھا کہ بڑی جلالت ہے. ابن سقا کی طرف رخ فرماتے ہیں اور وہ غوث کہتے ہیں کہ سوال تو کرے گا یا میرے خیال میں ہی تمہارے سوال بھی بتا دوں اور اس کے جواب بھی. جس نے کہا تھا کہ میں ایسے سوال کروں گا کہ جس سے یہ غوث چکرا جائیں گے اور میرے سوالوں کا جواب نہ دے پائیں گے. تو غوث فرماتے ہیں کہ تو کچھ سوال لے کر آیا ہے، میں تمہیں وہی سوال بتا بھی دوں اور ساتھ ان کے جواب بھی دے دوں. جو کچھ اس کے سوال تھے وہ سوال انہوں نے دہرائے اور ساتھ جواب دینے کے ساتھ فرماتے ہیں کہ تمہیں میں علم کی بڑی بلندیوں پہ دیکھ کر اور پھر کفر کی انتہا کی پستیوں میں گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. دین کی، اسلام کی، علم کی بلندیوں پہ دیکھ کر کفر کی انتہا کی پستیوں میں گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. رخ کیا عبداللہ تمیمی کی طرف. فرماتے ہیں عبداللہ تو جس دعا کے لیے آیا ہے میں نے تیرے لیے دعا کر دی ہے. میں تمہیں کانوں کی بھوں تک دنیا میں دھسا ہوا دیکھ رہا ہوں. کانوں کی بھوں تک. اور حضور غوث الورا کی طرف رخ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں عبد القادر میں تمہیں بغداد کے ممبر پر بیٹھ کر دین کی پریچنگ کرتے ہوئے، دین اسلام کی پرچار کرتے ہوئے، دین مصطفیٰ کی تعلیم دیتے ہوئے پوری دنیا میں تمہارا فیض دیکھ رہا ہوں. اور ایک وقت آئے گا کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب ہر طرف تیرے نام کے ڈنکے بجیں گے. اور تیرا یہ بغداد کے منبر پر بیٹھ کر دین کی تبلیغ کرنا، اس کی شاخیں اتنی پھوٹیں گی کہ پوری دنیا میں تیرا فیض جاری ہو جائے گا. اللہ اکبر. اب تینوں کو یہ کچھ فرما کے محفل برخاست ہو گئی. وقت کے غوث تشریف لے گئے. یہ حضرات اپنے اپنی پڑھائیوں میں لگ گئے. پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ابن سقا وقت کا بہت بڑا ڈیبیٹر بنا، بہت بڑا عالم دین بنا اور بہت بڑے بڑے مناظرے کرتا اور اسلام کا اول درجے کا مناظر بن گیا، ڈیبیٹر بن گیا.
روم میں عیسائیت، یہودیت اور اسلام کا مناظرہ ہوا. مسلمانوں کی طرف سے ابن سکا اس نے اس ڈیبیٹ میں حصہ لیا اور ابن سکا ون کر گیا. وہ مناظرہ جیت گیا اور فیصلہ یہ تھا کہ جو کامیاب ہوگا دوسرے لوگ اس کا مذہب اختیار کر لیں گے. اگر کرسچن کامیاب ہوتا ہے تو سب کو کرسچن بننا پڑے گا، اگر مسلمان کامیاب ہوتا ہے تو سب کو مسلمان بننا پڑے گا، اگر یہودی کامیاب ہوتا ہے تو سب کو یہودی بننا پڑے گا. اب وہ تو مسلمان کامیاب ہو گیا. شاہ روم نے یہ چال چلی کہ اس نے مناظرے کے بعد کہ اچھا جی کل اس کا اعلان ہوگا. اعلان کیا ہوگا؟ کل ہوگا. جو کچھ آج مناظرہ ہوا ہے، ابن سکا جیت گیا ہے، لیکن اس کا رزلٹ کل ہم اناؤنس کریں گے. شاہ روم نے اپنی بیٹی کو جان بوجھ کے ابن سکا کے آگے پیچھے اس کے سامنے کیا اور ابن سکا شاہ روم کی بیٹی پہ فریفتہ ہو گیا. ابن سکا نے شاہ روم سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا. اس کی بیٹی کی کہنے پہ شاہ روم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں دیتا ہوں رشتہ، لیکن ایک شرط پہ. کیا شرط ہے؟ کہ تم عیسائیت قبول کرو، اسلام چھوڑو، عیسائیت قبول کرو. اور چونکہ مسلمان خنزیر سے نفرت کرتا ہے، میرا بہت بڑا ریوڑ ہے خنزیروں کا، کل اس اعلان کے بعد تم اس ریوڑ میں پہلے جاؤ گے اور کل کا دن تم ریوڑ کی خدمت کرو گے، لے جاؤ گے اور جنگل میں اس ریوڑ کو گھما کے شام کو واپس لاؤ گے. تو آؤ گے تو پھر میں بیٹی کا رشتہ تمہیں دے دوں گا. دوسرے دن جب یہ اعلان ہونا تھا کہ ڈیبیٹ کس نے ون کیا، وہاں اعلان ہوا ابن سکا نے کہا کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ عیسائیت بہتر مذہب ہے، میں عیسائیت قبول کر رہا ہوں. اور پھر وہ کمٹمنٹ کے مطابق ریوڑ میں گیا، خنزیروں کا ریوڑ سارا دن چلاتا رہا. وہاں ایک خنزیرنی نے بچے پیدا کیے، ان بچوں کو اپنے شولڈرز کے اوپر لے کر واپس آیا اور پھر ان بچوں کی وجہ سے اس کو کچھ ایسی بیماری اسی دن لاحق ہو گئی کہ اس کے جسم میں کوئی ایسے جرمز آ گئے کہ اس کو خارش کی بیماری شروع ہو گئی. شادی تو ہو گئی، لیکن 1 مہینے بعد ابن سکا کا انجام یہ تھا کہ کیڑے پڑے ہوئے تھے، جسم سارا لہو لہان تھا اور اس کو گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا گیا. محل سے ایک رات اس کو محل کی نصیب ہوئی، دوسرے دن گندگی کے ڈھیر پر. اور جیسے ان غوث نے کہا کہ میں تمہیں کفر کی انتہا کی پستیوں میں دیکھ رہا تھا اور انتہائی ذلیل و خوار حالت میں دیکھ رہا ہوں، ان کی گفتگو پوری ہوئی. اور چونکہ ولی اللہ تو بہت کچھ آگے دیکھ سکتے ہیں، جو وین ان کو اللہ پاک نے دیا ہے، اس وین سے، اس طاقت سے، اس نظر سے. دوسرے عبداللہ تمیمی، وہ پڑھ لکھے عالم دین بن کے نور الدین زنگی کے نزدیک ہو گئے، ان کے منسٹر بنے، اوقاف کے وزیر بنے اور ساری زندگی ان کی دنیا، دولت اور امارت اور وزارت میں گزری، کیونکہ ان کی زبان سے نکلا تھا کہ میں تمہیں کانوں کی گھوموں تک
دنیا میں دھسا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو ساری زندگی انہوں نے نور الدین زنگی کے لیے کام کیا اور دنیا داری کے لیے کام کیا. تیسرے حضور غوث الورا، جن کا قبضہ آج ہمارے سب کے دلوں پہ، جن کو پوری دنیا کے لوگ کسی بھی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں، کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، چاہے وہ سلسلہ چشت میں ہیں، چاہے نقش بندی ہیں، چاہے سوروردی ہیں، چاہے شاذلی ہیں، جس بھی سلسلے کے ہیں، میرے غوث کے سارے ماننے والے ہیں، میرے غوث کی گیارہویں کرتے ہیں، میرے غوث کے ساتھ محبت کرتے ہیں، میرے غوث کے ساتھ پیار کرتے ہیں. اور اس غوث کے ساتھ پیار کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ میرے غوث نے ساری زندگی اتباع رسول کی، رسول اللہ کے طریقوں پہ چلے، رسول اللہ کا ترانے ساری زندگی وہ گاتے رہے، سناتے رہے اور لوگوں کو رسول اللہ کی طرف راغب کرتے رہے، لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ. اور پھر ان کی وہ جو کام کیا ہوا آج بھی ہم نے ان کے کہنے پر آج جو 11ویں شریف کی محفلیں، آج جو محفل ذکر، آج جو اللہ اللہ کرنا، آج جو ذکر کی محفلیں، آج جو صوفیاء کا اکٹھا ہونا، آج جو اہل محبت کا اکٹھا ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سارے غوث پاک کا فیض ہے. اور یہ فیض انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما ہے. ایک ہی حدیث بیان کر کے انشاءاللہ دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ ایک خاص گروہ، ایک خاص وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت چاہتا ہے، بڑا ان کا مقام ہے، بڑی ان کی عزت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا وہ کمال کے وہ لوگ ہیں. آپ یہ بتائیں کہ وہ کمال کے جو بہت ہی انتہا کے کمال کے لوگ ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا. اب سوچ بچار کر کے تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان میں کیا ایسی بات ہو سکتی ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی گناہوں سے پاک کیے ہیں، وہ تو اپنے خاص مقصد کے لیے پیدا کیے، وہ تو وہی کام کرتے ہیں جو اللہ پاک چاہتے ہیں. ان میں تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی بنایا ہی ان کو اس لیے، ان میں تو گناہ کی یا کوئی برائی کی کوئی اس میں وہ چیز ڈالی ہی نہیں ہے. تو یہ نہیں، یہ گروپ نہیں. کوئی اور بتاؤ. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انبیاء کا گروپ ہے، پھر انبیاء ہیں، وہ بڑی شان والے ہیں، وہ بڑے اعلیٰ ہیں، وہ بڑے کمالات ان میں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ انبیاء تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہی ایسے ہیں، وہ تو ہے ہی اللہ کے پیام پر، وہ تو اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسج کنوے کر رہے ہیں، ان کے اوپر تو وحی اترتی ہے، وہ تو وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اس کے علاوہ تو وہ کوئی سٹیپ نہیں لیتے. وہ تو گناہوں سے پاک ہیں، وہ تو معصوم ہیں. تو اگر وہ اگر کوئی اچھے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، تو ان کو آپ کیسے، ان کو تو اللہ پاک نے بنایا ہی ایسا ہے. اور کو بتاؤ. پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارا گروہ ہے، ہم لوگ ہیں جو آپ کی معیت میں بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں، آپ کی صحبت اختیار کرتے ہیں، آپ کے نزدیک ہے، آپ کی نگاہ لطف ہمارے اوپر ہے، آپ کی نگاہ کرم ہمارے اوپر ہے، ہم آپ سے اسباق لیتے ہیں، آپ ہمیں سمجھاتے ہیں، آپ ہمیں سکھاتے ہیں، آپ ہمیں تعلیم دیتے ہیں، آپ کے ساتھ ہماری بڑی قربت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کوئی بات ہو؟ آپ نے تو میرا سارا کچھ دیکھا ہے، میری انگلی سے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، چاند کو جڑتے ہوئے دیکھا ہے، سورج کو واپس پلٹتے ہوئے اشارے سے دیکھا ہے. تم نے تو دیکھا ہے کہ درخت مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تم نے تو دیکھا ہے کہ پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، تم نے تو دیکھا ہے کہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، تم نے تو دیکھا ہے کہ درخت میرے اشارے پہ چل کے آگے آ جاتے ہیں، تم نے تو دیکھا ہے کہ جاندار چیزیں سجدے دے رہی ہیں، سجدے کر رہی ہیں، تم نے تو دیکھا ہے کہ پتھروں سے بھی لا الہ الا اللہ کے صدائیں آ رہی ہیں. تم نے تو میرا بہت کچھ دیکھا ہے. تم اگر
ایسے ہو تو تم کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی اور بتاؤ۔ یا رسول اللہ پھر ہماری نگاہ اس سے آگے کوئی نہیں، یا رسول اللہ پھر آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ہی صحیح جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے بڑے قریب ہیں، جو بڑے مقام والے ہیں، جو بڑی عزت والے ہیں، جو بڑی عزت عظمت والے ہیں، جو بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، بڑی قدر و منزلت والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظاہراً مجھے نہیں دیکھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بارے صرف سن رکھا ہے کہ رسول اللہ ایسے تھے، میرا سن کر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ظاہراً مجھے نہیں دیکھا لیکن میرے اوپر فریفتہ ہے، میرے قربت نہیں پائی لیکن ہر وقت مجھے اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، مجھے کچھ کرتے ہوئے دیکھا نہیں لیکن سنا ہے کہ رسول اللہ نے ایسے کیا تو وہ مجھے فالو کر رہے ہیں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھ سے الفت کرتے ہیں، اپنی اولادوں سے، اپنی جانوں سے، اپنی مالوں سے، ہر چیز سے زیادہ مجھے افضل سمجھتے ہیں۔ میرا دیدار نہیں کیا لیکن اپنے دلوں میں میری محبت سجائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو اٹھ کر قیام و سجود کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، لوگوں کو میری محبت کے ترانے پڑھ کے سناتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں میری محبت اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ اور میرا پیغام دیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ محبت۔ اور پھر وہ لوگ بڑے اعلیٰ جو مجھ سے غیب سے محبت کریں گے، نہ دیکھنے کے باوجود، اگر دیکھ لیا ہوتا تو وہ پتہ نہیں اور کیا کرتے، انہوں نے دیکھا بھی نہیں پھر بھی میرے نام کی محفلیں سجاتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بھائی میلاد منانے والوں، رسول اللہ سے محبت کرنے والوں، رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہن، یہ وہ لوگ ہیں جو صوفیاء ہیں، وہ ہیں جو اللہ والے ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ آج جو تم جو محفلیں منعقد کر رہے ہو یہ رائگاں نہیں ہیں، یہ وہی ہے جن کے لیے رسول اللہ نشاندہی کر رہے ہیں، یہ وہی ہیں، یہ وہی صوفیاء ہیں، یہ وہی اولیاء کاملین و صالحین و صادقین ہیں، یہ وہی غوث اعظم ہیں جن سے ہم محبت، یہ وہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، یہ وہی بابا فرید شکرگنج ہیں، یہ وہی حضرت سلطان باہو ہیں، اور بھائی جن کو اللہ چاہتا ہے ساری دنیا ان کو چاہنے لگ جاتی ہے۔ انسان تو انسان، حضرت سلطان باہو کے دربار پہ جاؤ تو وہاں پرندے وہ ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں خمرے، حق باہو حق باہو حق باہو، ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں کے حساب سے۔ اور بھئی ان کو یہ کس نے سکھا دیا؟ ان کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پا، وہ ساری زندگی میرے باہو نے ہو کی صدائیں بلند کی، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا۔ اب قیامت کی صبح تک حق باہو سچ باہو حق باہو سچ باہو، ساری زندگی داتا گنج بخش علی حجویری نے اللہ کیا، اللہ کا ذکر کرتے رہے، قیامت کی صبح تک داتا داتا ہوتی رہے گی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی رسول اللہ کے نام کے ڈنکے بجائے، ساری زندگی ذکر اذکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے غوث کو وہ مقام دیا کہ قیامت کی صبح تک کوئی کہاں ہے، کوئی مختلف زبانیں کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف، میں پوری دنیا گھوم کے میں آیا، میں نے دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی گیا میرے غوث کا نام موجود، ہر جگہ پہ موجود، ہر جگہ پہ موجود۔ بلکہ جتنے بھی اولیاء کاملین و صالحین و صادقین ہیں ان کے نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار چاند لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا کرم و فضل فرمائے، ہمیں ان صوفیاء، ان اللہ والوں اور ان نیک اور صالح لوگوں کے نقش قدم پہ چلنا میں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بتائی خوبصورت راہ پہ چلنا اور ان کے طریقوں کے اوپر عمل پیرا ہونا ہمارے مقدر میں فرمائے۔ یہ وہ اعلیٰ ہستی ہیں جن کے بتائی ہوئی راہ پہ چل کے بندہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا، وہ نامراد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کے اوپر کرم فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا جن صاحبان نے یہ سلسلہ شروع کیا، محفل سجائی، دوستوں کو بلایا، یہ فقیر بھی یہاں حاضر ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے
ऊपर अपना कर्म फजल फरमाए। देखें जी, हम सारे निस्बत वाले लोग हैं, हम सारे निस्बत वाले लोग हैं, हमारी निस्बत एक है। और मैं ख़ास तौर पे गौस पाक से बड़ी और क्या निस्बत है जी, बड़ी आला निस्बत है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए इससे बड़ा और एजाज़ क्या है कि हमें गौस पाक की गुलामी मिली है। जितने भी औलिया कामलीन हैं वो सारे हमारे सर के ताज हैं। हमें सबसे मोहब्बत है, सबसे अकीदत है, और सब अकीदत और मोहब्बत इसीलिए है कि वो रसूल अल्लाह के गुलाम। अल्लाह तबारक तआला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। ये लंगर कबूल हो, बैठना उठना कबूल हो, महफिल जो की है वो अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और मेरे गौस का फैज़ सबके मुकद्दर है। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम आमीन बिरहमतिक। सब खाने के लिए नीचे लंगर चले, नीचे चलिए।